عام ہو رہی حضرت موسیٰ کی دعوت عام ہو رہی ہے، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے ان لوگوں نے یہ طے کیا، ان کے سربراہردہ لوگوں نے، فرعون، حامان، قارون وغیرہ نے کہا کہ اقتلو، مار ڈالو، جان سے مار ڈالو، قتل کر دو ان لوگوں کے بیٹوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں۔ کیا مطلب؟ جو ایمان لا کر اس کے ساتھی بنے ہیں، انہوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، اس کی معیت اختیار کی ہے، ماہو حال ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ جس وقت موسیٰ ایمان لائے اسی ٹائم یہ لوگ ایمان لائے۔ بنی اسرائیل کے لوگ سب کے سب مومن تھے، قارون جیسے بعض لوگوں کو چھوڑ کر، اور ان لوگوں نے حضرت موسیٰ کا ساتھ دیا تھا۔ تو ان کے بیٹوں کو مار ڈالو اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھو۔ تو بیٹوں کو مار ڈالو کے مقابلے میں ہونا چاہیے تھا کہ بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ تو اس کے بجائے نساہم ہے، اپنا کہا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسی وقت مارنے کی بات تھی، تو بیٹا کہہ کر یہ شفقت پدری کو ابھارا ہے۔ بیٹے کے لیے جو باپ کے اندر شفقت ہوتی ہے، اس شفقت کو کیا ہے کہ بتاؤ کتنا سنگین ظلم ہے یہ جو یہ کرتا تھا، بیٹوں کو مار ڈالتا تھا۔ اور اگر بیٹی کہتے تو بس وہی بات رہتی اسی حد تک جو ابنا میں ہے۔ نساء کہا ہے، بیٹیاں جب بڑی ہو جاتی تھیں، عورتیں بن جاتی تھیں، تو ان کو باقی رکھو۔ نساء کہہ کر غیرت اور حمیت کے جذبے کو ابھارا ہے سننے والوں کے ذہن میں۔ وہ غیرت اور حمیت کا عورتوں کے تعلق سے، عورتوں کی پاک دامنی کے تعلق سے جو غیرت اور حمیت ہوتی ہے، وہ بچیوں کے تعلق سے وہ خیال نہیں ہوتا، چھوٹی بچیوں کے تعلق سے، بلکہ جب وہ عورت بن جاتی ہے تب یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس کو ابھارنے کے لیے نساہم کا لفظ لائے۔ ویسے فرعون کی پالیسی یہ تھی کہ کئی بار اس نے یہ اسکیم جاری کرائی کہ نومولود لڑکوں کو ختم کیا جائے، لیکن اس میں ناکام رہا مختلف اسباب کے تحت۔ لیکن اس سے الگ ہٹ کر وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قید کراتا تھا، یعنی فرضی مقدمات میں پھانستا تھا، نسلی فسادات کرانے کی کوشش کرتا تھا جیسے آج کے دور میں ہوتا ہے۔ لیکن وما کید الکافرین الا فی ضلال، ان کافروں کی تدبیر یا چال ناکام رہی، بے اثر رہی۔ ضلال مختلف معنی میں آتا ہے۔ ایک تو آپ معروف معنی اس کا جانتے ہیں، گمراہ ہونا، یعنی راستے سے بھٹک جانا۔ کوئی چیز کسی چیز میں مل جائے، غائب ہو جائے، اس کے لیے لفظ آتا ہے، ضائع ہو جائے، تلف ہو جائے، اس کے لیے لفظ آتا ہے۔ تو فرعون کی یہ تدبیر، اس کی یہ چال ناکام رہی، رائیگاں رہی، بے اثر رہی، اور گویا اس میں وہ بہت زیادہ اس کو کامیابی نہیں ملی۔ ہاں، وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، فرعون نے کہا تم مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر دوں، اور اچھا، یہ کہ وہ یہ رب کو پکار لے۔ جی یہ سب جو باتیں ہو رہی ہیں ایک دن میں ساری باتیں نہیں ہوئی ہیں۔ قرآن تو اختصار کے ساتھ خلاصہ بیان کر رہا ہے، یہ سب باتیں سالوں پر محیط ہیں۔ حضرت موسیٰ دعوت دیتے رہے،
فرعون سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں ہیں اور آیان حکومت کو دعوت بھی دیتے رہے، عوام کو دعوت دیتے رہے، لوگ متاثر ہوتے رہے. یہ ایک دن، 2 دن، ہفتہ 2 ہفتہ، مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں ہے، سالوں پر محیط ہے یہ سب چیز، جو مختصر کر کے بیان اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ ضرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ کو مار ڈالوں گا، موسیٰ کو مجھے قتل کرنے دو، مجھ کو چھوڑو، میں موسیٰ کو مار ڈالوں، ختم کر دوں. کیا کوئی پکڑے ہوا تھا ہاتھ؟ کیا کیوں نہیں مار رہا تھا وہ؟ یہ کہنے کا ایک انداز ہوتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ موسیٰ پر ہاتھ اٹھائے، اس لیے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے. تو ضرونی اقتل موسیٰ، موسیٰ کو قتل کرنے کی اس کے اندر ہمت نہیں تھی. درباریوں کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ مجھے آپ لوگ اجازت دیجئے کہ میں موسیٰ کو مار ڈالوں. ہاں، اور وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور اس کی شرائط دیکھی مزید کیا کہتا ہے. ہاں، وَلْيَدْعُ اور یہ کہ وہ رَبَّهُ، اپنے لے. یہ کہ کس کے معنی، اور وہ پکارے، بلا لے، اور وہ بلا لے اپنے رب کو، اپنے رب کو پکار دیکھے. یعنی ہم تو جب اس کو قتل کریں گے اور اس کا رب آ کر اس کو بچا لے. اللہ رب العالمین کا وہ سفیر بن کر آیا ہے تو اپنے رب کو بلا لے، پکار لے، بچا لیں گے، بچا لے اس کا رب آ کر اس کو، میں اسے مار ڈالوں. ول یہ دو، یہ کیا ہے؟ یہ مضارع اخف، لیفعل، اس کو کرنا چاہیے وہ کرے، اس کو لام امر بولتے ہیں. یہ لیفعل میں جو لام ہے یہ لام امر کہلاتا ہے، وہ کرے، اس کو کرنا چاہیے. اور لیفعل، تاکہ وہ کرے، جو خفیف میں ہوتا ہے وہ لام تعلیل ہوتا ہے، یہ لام امر ہے. اور لیفعل تھا، لیدعو ہے، یہ اس کے پہلے کوئی حرف آ جائے تو پھر زیر ختم. ہاں، مجھے اندیشہ ہے. کیوں بھائی؟ انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. جی مجھے اندیشہ ہے ہاں، کہ وہ تم تمہارے دین کو بدل ڈالے گا، او ان یظہر، یا زمین میں فساد برپا کر دے گا. بدل دے گا، ہاں، یا ملک یا میں، وہ زمین میں فساد ظاہر کرے گا. زمین سے مراد ملک، یا جی ملک میں، اس سرزمین میں، اس ملک میں فساد پھیلائے گا. تو یہ بات اس نے کہی اور اپنے درباریوں کو اپنے گویا اپنا ہمنوا بنایا. تو مجھ کو کیا اندیشہ ہے کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد مچائے گا. میں ترجمہ زیادہ مناسب سمجھ رہا ہوں کہ تمہارا دین بدل ڈالے گا اور اس طرح زمین میں فساد برپا کر دے گا. دین بدل دینا یہ زمین میں فساد برپا کرنے کا وہ ہے. جی. وقال موسیٰ انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے. میں نے اپنے رب اور تمہارے رب سے پناہ مانگی ہے ہر اس متکبر شخص سے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جب اس کی خبر ہوئی کہ اس طرح کی کھچڑی بن رہی ہے، اب یہ لوگ بالکل آخری قدم اٹھانے پر گویا اتارو ہو گئے ہیں، تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ سے گویا انہوں نے
اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیا. سن کر کہا انہوں نے آزا یا اوزو کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پناہ پکڑنا. کسی کی آدمی کمزور ہے، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، تو آدمی کسی مضبوط آدمی کا سہارا لیتا ہے تو اس کے لیے لفظ آتا ہے. پناہ پکڑنا، پناہ لینا، پناہ مانگنا نہیں آتا، کسی لغت میں نہیں ملے گا. لوگ ترجمہ یہ کر دیتے ہیں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان الرجیم سے، کرتے ہیں لوگ ترجمہ، لیکن اس کے بنیادی معنی کسی کی پناہ میں آنا، کسی کی پناہ پکڑنا، مضبوطی سے اس کو تھام لینا. تو میں نے پناہ پکڑی ہے اپنے رب اور تمہارے رب کی، میں اس کی پناہ میں آیا ہوں. ہر مغرور، متکبر، گھمنڈی شخص کے شر سے بچنے کے لیے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتا ہے نا، تو یہ ہے گویا اللہ تعالی پر پورا بھروسہ ہے. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ پر کوئی اثر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیکھ کر بہت مطمئن ہے. گھبراہٹ ذرا بھی ظاہر نہیں ہو رہی ہے. ایک طرف پورا اقتدار ہے اور سب ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ ہے. ہاں. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم من يكن كاذبا فعليه كذبه. جی یہ جو ہے نا، فرعون کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور جو نشانیاں وہ دکھا رہے ہیں یہ خدائی معجزات ہیں. جب ڈوبنے لگا تھا تو اس وقت کا قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ ان لوگوں نے انکار کیا، جہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم، حالانکہ ان کے دلوں میں یقین پیدا ہو چکا تھا. تو اس کو یقین تھا اور وہ اپنی بہادری ظاہر کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہے. اندر اس کو ڈر اور خوف بھرکس تھا، لیکن یعنی پوری قوم ہوتی ہے، فوجیں ہوتی ہیں، اس سب کے ساتھ موسیٰ کو کسی طریقے سے ختم کرنا ہے، یہ بالکل ان لوگوں کا فیصلہ ہو چکا ہے. دوسری جگہ ہے انی عصت بربی ربکم ان ترجمون، کہ تم لوگ مجھے سنسار کر ڈالو گے تو میں اللہ اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتا ہوں. تو یہ حضرت موسیٰ کا ہوا. اور اسی موقع پر وقال رجل مؤمن، ترجمہ کیا کیا تھا آپ؟ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، آل فرعون میں سے ایک مومن شخص نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرتے ہو ایک شخص کو، قتل کرو گے، مار ڈالو گے کہ ایک آدمی کو، کیا تم مار ڈالو گے ایک شخص کو، ان یقول رب اللہ، کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے بینات لے کر آیا ہے. ہاں، واضح دلائل اور نشانیاں لے کر آیا. تو یہ ایک مرد مومن تھا جو آل فرعون سے متعلق تھا، یعنی فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور وہ مومن تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوا تھا. اور اندازہ یہ ہے کہ یہی وہ شخص ہے جس نے مشورہ دیا تھا حضرت موسیٰ کو جب قبطی کا قتل ہو گیا تھا کہ وہ چلے جائیں، آیان سلطنت جو ہیں ان کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں. حضرت موسیٰ کی پرورش ابتدائی طور سے محل میں ہوئی تھی
اور وہ شخص حضرت موسیٰ سے متاثر تھا، پھر وہ ایمان بھی لایا، اپنے ایمان کو چھپائے رہا، اس لیے کہ ایمان کو چھپا کر ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ آدمی زیادہ خدمت کر سکے، ایمان کا اعلان کر کے اس طرح سے خدمت نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ کیا آپ لوگ یا تم لوگ ایک آدمی کو مار ڈالو گے یا مار ڈالنا چاہتے ہو اس وجہ سے، لے یقول، لے چھپا رہے گا، اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، اتنی سچی بات وہ کہتا ہے، اس پہ کیا وہ ہے، کون سی برائی ہے، کون سا جرم ہے، جبکہ یہ جملہ حال ہے، جبکہ وہ تمہارے رب کے پاس سے کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے، تم مسلسل اس کی نشانیاں جو اس کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی ہے، ایک دو نہیں 9 نشانیاں تم نے دیکھی ہیں، اس کے باوجود تم یہ کرو گے، وہیں یکو کاذبن، اگر وہ جھوٹا ہے فعلیہ کاذب، چلیے تو کاذب علیہ کذب، ہاں اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر اس کا جھوٹ ہے، یعنی اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا، اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ اسی پر پڑے گا، یعنی اس کا وبال اسی کو آئے گا، یعنی دعوی نبوت میں اگر سچا نہیں ہے تو اس کا نقصان اس کو ہوگا، لیکن دوسرا بھی تو امکان ہے، وہیں یکو صادقاً، اگر وہ سچا ہے تو یوسف بعض الذی یعدکم، ہاں تو تمہیں تو تمہیں پہنچے گی تمہیں سکھا لگے گا یا پہنچے ہاں گا جس کا کہ ہاں اس نے تم سے وعدہ کیا ہے، جس سے وہ تم کو ڈراتا ہے، اس عذاب کا بعض حصہ تمہیں پہنچے گا، رسول 2 عذابوں سے ڈراتا ہے، تکذیب کے نتیجے میں دنیا میں آنے والے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے، تو وہ جس بات سے تمہیں ڈرا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ تمہیں ضرور پہنچے گا، یعنی عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، وہ جس چیز سے ڈرا رہا ہے اس میں سے کچھ تو ضرور تم کو پہنچ کر رہے گا، تم پر پڑ کر رہے گا، ان اللہ لا یہدی من هو مسرف کذاب، بلا شبہ اللہ اللہ تعالیٰ راہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا ہو اور جھوٹا ہو، بلا شبہ اللہ راہ یاب نہیں کرتا، اللہ تعالی ایسے لوگوں کو جو حد سے گزرنے والے ہیں اور جھوٹے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو گویا راہیاب نہیں کرتا، تو اس کا انشاءاللہ کل تشریح جو رہ گئی ہے وہ ہوگی انشاءاللہ۔ کون پڑھ رہا ہے؟ جی کل کون سا آپ پڑھیں گے؟ اگلے ہفتے اگلے ہفتے انشاءاللہ کون پڑھے گا؟ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ موعظہ۔ ہاں کون سا؟ ہم کہے تھے ہم نام بتائیے۔ موعظ الحق۔ اچھی بات، ٹھیک ہے انشاءاللہ موعظ الحق پڑھیں گے۔ جی ٹھیک، اچھا ہے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔